بیان اسلام تسا سارے سنیا سید اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے دنیا تو تشریف فرمائے 100 سال گزر گئے. اللہ پاک نے اج بھی آپ کا ذکر جاری ساری رکھا. دنیا تے جتنے بھی ممالک نے جتنے بھی اج بڑیاں بڑیاں سیٹاں تے گدیاں تے لوگ بیٹھے نے یہ سارا فیض اعلیٰ حضرت ہے. فیصل آباد چلے جو محدث اعظم مولانا سردار صاحب زمانہ جانتا ہے اور فیصل آباد جڑا بندہ جاوے بغیر سلام کرن تو دا واپس دل بھی نہیں کردا آن نو. اگر انہاں کو پوچھو جناب تسی کون ہو کہندے نے میں شاگرد اعلیٰ حضرت دا. کراچی چلے جو پیر الیاس ستار قادری صاحب رحمت اللہ دامت برکاتہ العالیہ آپ کے کل چلے جو پوچھو آپ فرما دے میں خلیفہ اعلیٰ حضرت دا. لاہور چلے جو پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کل پوچھو جناب تسی کون ہو آپ بھی کہتے ہیں میں خلیفہ اعلیٰ حضرت دا. یار دنیا تو کیویں آپ دا ذکر بند ہو سکتا ہے؟ لوکاں نو اعلیٰ حضرت احمد رضا دی سمجھ کیویں آدھی خادم سہ رضوی دی نہیں حالت کر رہی. احمد رضا کیویں سنبھالیا جائے گا جدو خادم سہ رضوی نہیں سنبھالیا جا رہا ہے؟ رضا بڑی اگے دی گل ہے پہلے رضوی نو تے سنبھالو. خادم حسین رضوی اگر اج پوری دنیا تے دین دا کام کر رہا ہے بغیر لکا تو خادم حسین رضوی اگر پوری دنیا تے دین دا کام کر رہا ہے اور پوری دنیا تے عشق رسول دا جھنڈا بلند کر کے سرکار دا عشق لوگاں نو دے رہا ہے تے اے بھی فیضان ہے اعلیٰ حضرت دا. سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو اللہ پاک نے کمال رتبہ کمال علم کمال عشق اور کمال دی محبت عطا فرمائی. سرکار دے نال اتنی محبت کاری صاحب نے گل سنائی کہ ایک شاعر سی وہ آیا آگے کہنے لگا جی میں بڑی نعت لکھی ہے تو لوگوں نے بڑی واہ واہ بھی بلے بلے بھی کیتی ہے تے اوندا ایک شعر میں تانوں نہ سناواں. آپ نے فرمایا بھی سنا بھی تیری بلے بلے اسی بھی سن لیے کڈی کو کیتی. کہنے لگا جی میں شعر اوندا ایک تانوں پیش کرنا کہ وہ شعر کہ کھڑے ہیں درخت بھی روضہ رسول کے سامنے جیسے کھڑے ہیں مجنو خیمہ لیلا کے سامنے. آپ نے فرمایا بدبختہ توبہ کر بدبختہ توبہ کر تیری جرت کی میں پئی میرے نبی دے روزے نو لیلا دا خیمہ کمیں لیلا دا خیمہ کتھے تے میرے نبی دا روزہ. انہیں کہا جناب معاف کرنا میری توجہ اس پاسے نہیں گئی جڑی توجہ تہاڈی چلی گئی معاف کرنا. آپ نے فرمایا میں معاف کیوں کرا جنہاں دی بے ادبی اور جنہاں دی بارگاہ دے وچ غلط جملہ بول بیٹھا معافی بھی انہاں کول مانگ. انہیں کہا سرکار معافی بالکل جناب ٹھیک ہے تسی انہیں دی تصویر فرماؤ کہ میں اینو کس طرح کراں. آپ نے فرمایا پھر دوبارہ پڑھ. کہنے لگا کھڑے ہیں درخت بھی روضہ رسول کے سامنے. آپ نے فرمایا اگے کہا قدسی بھی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے. آپ نے فرمایا یہ کیڑی گل ہے یار سرکار کا ذکر کرن لگا بندہ سوچے بھی نہ کہ میں گل کیڑی بارگاہ دی کرن لگا. بندہ اتنی بھی توجہ نہ کرے. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب دی بارگاہ میں چاہو تے اونچا نہیں بولنا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اگر کسی بندے کی گل ہوے تو کوئی نہ منے رب دا قرآن قیامت تک آواز دیندا رہے گا کہ جدوں بھی سرکار دی بارگاہ میں جانا ہے کہ اپنی آواز نو اونچا نہیں کرنا. یار صحابہ کرام پوری زندگی جدوں بھی سرکار دے در تے آئے نا انہوں نے کبھی ایسے کر کے دعا نہیں کھڑکایا سرکار دا. پوری زندگی جدوں بھی سرکار دے دروازے تے صحابہ رسول آئے نے انہوں نے دروازہ اے ناخنا دی اتلی چیز اس تو زیادہ صحابہ کرام نے سرکار دا دروازہ نہیں کھڑکایا. قاری صاحب بیٹھے نے علماء موجود نے. ایک دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھان واسطے تشریف ادھی رات ہو گئی سارے اصحاب بیٹھے نے کسی دی جرت نہیں پئی بھی نماز واسطے سرکار دا بوہا ہی کھڑکا دئیے. نماز واسطے سرکار دا دروازہ ہی کھڑکا دئیے. اتنا ادب اتنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا پیار تے بندہ گل کرن لگا سرکار نے سوچے بھی نہ میں گل کیڑی بارگاہ دی کرن لگا. اللہ پاک نے فرمایا ان تحبط اعمالکم تسی تھوڑی جی بے ادبی کرنی ہے تے تاڈے نامہ اعمال دے ڈھیراں بھی نیکیاں پہاڑاں دے برابر بھی اگر نیکیاں ہویاں انج ضائع ہو جانی پتہ بھی نہیں لگنا بھی نیکیاں گئیاں کدھر. سرکار دی بارگاہ دی گل کرن لگا سرکار دی گل کرن لگا بندہ ایک باری سوچے ضرور کہ میں گل کیڑی کرن لگا. پھر اعلیٰ حضرت نے ترجمہ لکھا کنز الایمان کمال کر دی. بزرگاں نے کہا جناب بڑے بڑے لوگوں نے ترجمے کیتے نے لیکن سانو عشق مصطفیٰ دی خوشبو کوئی نہیں آدھی کہ سرکار دا عشق بھی کسی نے ترجمے میں بیان کیتا ہوئے. جناب تہاڈی مہربانی کہ تسی بھی کوئی ترجمہ لکھو امت مسلمہ دی ایک اور مہربانی فرماؤ.
1000 کے قریب کتب، 1000 تو زیادہ نعتاں، زندگی کنی یار بندے دی، بندے نو ساڈی جڑی زندگی اور ساڈا جڑا ذہن تے ساڈا جتنا کوئی علم ہے نا، بغیر درس نظامی تو اسی اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں سمجھ سکتے، بغیر درس نظامی تو اعلیٰ حضرت کا شعر اسی نہیں سمجھ سکتے۔ قاری صاحب نے گل سنائی موسیقی سخت کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، یہ نام دا پہلا فکرہ کی نہیں نعت شروع کی تھو، ان کی مہک نے دل کے گچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کچے بسا دیے ہیں۔ اے گل میں جی میں پڑھی سنیے ہور طرح، قاری صاحب نے ہور طرح پڑھی سنیے، لیکن میں جی میں پڑھی سنیے ہور طرح۔ کوئی بھی بندہ اپنے منہ آپ دی تعریف نہیں کرتا، اسی کوئی بھی نہیں ویکھیا بزرگ، کوئی ایسا پیر نہیں ویکھیا، کوئی ایسا ولی نہیں، کوئی ایسا درویش نہیں ویکھیا جڑا آخدا ہوئے آ میدان وچ لگ پتا جائے گا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جدو وہ جادوگر کہنے لگا نا بھی آؤ میرے نال مقابلہ کرو، آپ نے فرمایا مقابلہ کرنے والے ہور نے، اسی تے خدمت کرنے والے ہیں، مقابلے والے ہور نے۔ کوئی بھی بندہ اپنے منہ تعریف نہیں کرتا۔ جناب علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تے انہاں دے استاد سن، انہاں نے ویکھی ڈائری مولانا حسن رضا خان صاحب دی، انہاں دی ڈائری دے وچ اعلیٰ حضرت دی نعتاں لکھیا سن۔ حسن رضا مولانا امام احمد رضا خان صاحب دے چھوٹے بھائی نے، انہاں دی ڈائری وچ انہاں نے نعت پڑھی، نعتاں پڑھیاں 2 4 10 جنیاں بھی سن۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دے استاداں نے جدو انہوں نے نعت پڑھی نا، انہوں نے کہا بھی اے کنا کلام ہے، کنے لکھیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا بھائی ہے احمد رضا۔ انہوں نے کہا کی کردا ہے؟ بھائی مولوی ہے، بریلی شریف دے وچ امام مسجد ہے، دین دی خدمت کردا ہے۔ آپ نے فرمایا یار مولوی ہے تے ایڈے سونے کلام، مولوی ہو کے ایڈے سونے کلام، کسی نو پتہ ہی کوئی نہیں، سانو چاہیے کہ مولوی ٹکرے نہ دے، ساڈا قصور ہے کہ اگلے دا قصور ہے؟ سانو کوئی صحیح خبر ہی نہ دے، سانو کوئی چنگا دین پڑھاوے ہی نہ، تے قصور ساڈا ہے کہ اسی چنگے بندے لبے کیوں نہیں؟ سانو پورے پنڈ دے وچ پتہ لگ گیا بھی کہڑے گھروں 1 نمبر دودھ ملنا، ادھر لوانا پاوے 75 10 روپے بند دینا پے جائے، 1 نمبر دودھ دی بھی پہچان ہو جائے گی، 1 نمبر گھیو دی بھی پہچان ہو جائے گی، 1 نمبر مال کتھوں ملنا ہے، لیکن 1 نمبر دین، 1 نمبر بندہ تے کھرا دین پڑھانا والا بندہ کہڑا؟ جناب دنیا تے کوئی بندہ لبدا ہی نہیں پیا، دسو کریے کی؟ بھی دین سکھن واسطے اسی گئے کتھے ہیں؟ کوشش کیتی اسی دین سکھن واسطے؟ نہیں کدی کیتی۔ جیڑا بھی بندہ ساڈے کول آ گیا اسی اودے کول بیٹھ گئے، پاویں اودے منہ تے داڑھی ہے یا نہیں ہے، پلے اودے علم ہے یا نہیں ہے، انہیں کہتا میں پیر ہاں، مینوں بھی مرید کر۔ ہاں جی رجسٹر تے نام چاڑو کنواں 1072، ماشاءاللہ کنے مرید ہو گئے نے، 1072 نمبر تے میرا نام آیا ہے، تے اے نہیں پتہ بھی پیچھے پاویں کوئی چج دا نہ ہوے، پیر بھی بندہ پھڑے تے پھر احمد رضا ورگا ہوے جن نے باں پھڑ کے سرکار دے کول سیدھا لے جانا۔ میاں شیر ربانی کو کسی نے پوچھا نا آپ میاں شیر ربانی کیوں گیا بریلی؟ آپ نے خواب دے وچ سرکار غوث پاک نو ویکھیا تے سرکار غوث پاک نے سوال کیتی جناب ہر وقت ایک زمانے دے وچ تہاڈا کوئی نہ کوئی نائب ہوتا ہے تے دسو اس وقت تہاڈا نائب کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا سرکار غوث پاک نے بریلی چلا جا، احمد رضا میرا نائب ہے۔ جدو آپ پھر میاں شیر ربانی شرک پوری آپ نے پھر سفر کیتا، بریلی شریف پہنچے، 3 دن تے 3 راتاں آپ امام احمد رضا خان صاحب دے کول رہے، 3 دن 3 راتاں تو بعد جدو واپس آئے مریداں نے پوچھا جناب کی احمد رضا وچوں ویکھیا جی 3 دن اسی بھی رہ گیا سانو تے کچھ نہیں نظر آیا؟ آپ نے فرمایا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا ہے، آنکھ والا نو ولی تو ولی ہی پہچان سکدا، ولی نو ولی تو علاوہ۔ آپ نے فرمایا کملیو تسی کی ویکھیا پھر؟ میرے کول پوچھو احمد رضا کی ہے، ایک پردے دے پاسے دوسرے پاسے سرکار بیٹھے نے، ادھر خود احمد رضا بیٹھا، سرکار دسی جا رہے ہیں، احمد رضا لکھی جا رہے ہیں، اے میں احمد رضا ویکھیا، اتنا قریب سرکار نے احمد رضا، اتنا نیڑے سرکار نے احمد رضا، اور میرے نبی نے بھی سرکار احمد رضا دے نال بڑا پیار ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب دی ڈائری دے وچوں علامہ اقبال دے استاد نے کلام پڑھے احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی آپ دے، پڑھن تو بعد انہاں کہا بھی یار مینوں نہیں لگدا بھی یہ کلام کسے مولوی نے لکھے ہو، تو انہوں کمی کہ کوئی ایک ادھا کلام اور لکھے، کوئی ایک ادھا کلام اور لکھے نواں، پھر میں نے پتہ لگ گیا کہ واقعی کلام اندے میں۔ حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1 مہینے تو بعد جاتے سن علامہ اقبال صاحب کے استاد کو، انہوں نے جا کے اپنی بھی شاعری چیک کروا دے سن کہ میں شاعری لکھی ہے تھی اندے وچ اگر کوئی کمی بیشی ہے تو درست فرما دیو۔ حسن رضا خان صاحب جدو واپس آئے
آ کے وہ اپنے کماں مصروف ہو گئے. پورا مہینہ گزر گیا. انہوں نے سویرے جانا سی تے ذہن چ آیا بھی یار میرے تے انہوں نے بزرگاں نے فرمایا سی کہ اپنے بھائی نو احمد رضا نو کبھی کوئی تازہ نعت لکھ تاکہ میں پتہ لگا لواں اون دے اگلے نویں کلام تو کہ وہ واقعی ایسے درد اور ایسے عشق اور ایسے علم والا بندہ ہے جو دے پہلے کلاماں دے وچ مینوں نظر آئی یا کسی نے چوری کیتے نہیں اپنی تسلی واسطے. رات شروع ہوئی. حسن رضا خان صاحب نے کہا کہ میں سویرے جانا ہے تو مینوں انہوں نے فرمایا سی کہ اپنے بھائی کو ہن کوئی نواں کلام لکھوا کے لے تو مینوں یاد نہیں رہا میں سویرے جانا ہے تے رات ہے گی تے تسی کوئی نہ کوئی کلام لکھو. آپ نے فرمایا بھی اللہ کے بندے جی تو نواں کلام کو لکھوانا سی کوئی ٹائم نہ دسے ہن ایڈی جلدی کلام تے تینوں پتہ نہیں میں کتنا مصروف بندہ تے اینی جلدی آپ نے فرمایا چلو اللہ خیر کرے. ایک رات رہ گئی. آپ نے قلم اٹھایا نبی پاک دی محبت نے بھی اصلاح فرمائی تے اللہ نے بھی کرم فرمایا. آپ نے قلم اٹھائی تے لکھا ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. لکھتے رہے کافی شعر لکھے گئے کہ آخر کے مقطع نہیں سی لکھا. آخر کے مقطع نہیں سی لکھا. جدو وہ کلام پورا ہونے قریب سی مقطع رہ گیا. آپ نے فرمایا بھی حسن رضا صاحب آئے انہوں نے کہا جناب دیو کلام میں لے کے جانا ہے. انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت فرمایا بھی حالے مقطع رہتا ہے تو کوئی تھوڑا جا ٹائم دے مینوں تاکہ میں مقطع بھی لکھ لاں. انہوں نے کہا جناب کوئی گل نہیں مقطع پھر لکھ لے جو مینوں دیو تو میں جاواں. انہوں نے جلدی وہ کلام جتنا لکھا سی بغیر مقطع تو لے کے چلے گئے. مقطع دے وچ بندہ اپنی عاجزی پیش کرتا ہے. مقطع وچ بندہ اپنی عاجزی پیش کرتا ہے. جس طرح اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. سرکار دی بارگاہ چند کی تھی یا رسول اللہ خواب دے وچ تے بڑی بڑی دیدار کیتا ہے اج اکھاں کھلیاں دیدار دیدار عطا فرماؤ کھلیاں اکھاں دے نال ظاہری حالت وچ لیکن سرکار دا دیدار نصیب نہ ہویا. آخر اندر آپ نے جدو اس مقطع پیش کیتا تے آپ نے کہا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے. آپ نے اپنے سرکار دی بارگاہ اتنا عاجز پیش کیتا. مقطع دے وچ بندہ اپنی عاجزی پیش کرتا ہے اپنا فخر نہیں پیش کرتا. بغیر مقطع تو جدو نعت پہنچی انہوں نے پڑھی ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. انہوں نے پھر عقل دھنگ رہ گئی کہ واقعی یار یہ میری غلط فہمی سی کہ مولوی اتنے کمال والا نہیں مولوی تے اس تو بڑا کمال والا ہے کہ میں سمجھدا سا کہ مولوی کسی کی نقل مار کے لکھدا پیا لیکن مولوی نے اگلا کلام لکھا تو پچھلے نال بھی ڈاڈا تو اودے وچ مقطع نہیں سی. علامہ اقبال نے پھر قلم چکی. علامہ اقبال کہتا مقطع اور میں لکھا. علامہ اقبال نے پھر اس نام کا مقطع علامہ اقبال نے لکھا ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم. ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم. بڑے بڑے بندے نے گلا کرنے والے تے بڑے نعتاں لکھن والے تے بڑے کلام لکھن والے لیکن اس کلام تے وہ نعتاں لکھن والا جڑا ملک ہے اس ملک دا بادشاہ احمد رضا ہے. ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس راہ چل دیے ہو سکے بٹھا دیے. احمد رضا دی شان اندر یہ جڑے نعت دا مقطع ہے یہ کنے لکھیا ہے علامہ اقبال نے. علامہ اقبال دے اور احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے درمیان دے وچ لوگ اختلاف نہیں رکھتے سن کہ وقت دا مجدد کینوں کہیے احمد رضا نو کہیے یا علامہ اقبال نو کہیے. ظاہر ہے علامہ اقبال بھی بڑا ڈاڈا بندہ سی کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو. بڑی بڑی حدیث انہوں اپنے دو لفظاں دے وچ بند کر کے رکھ دیتا. بہت بڑے بڑے واقعات اپنے دو جملے وچ بند کر کے رکھ دیتا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قلم تیرے ہیں. بندے پریشان ہو گیا کہ وقت دا مجدد کینوں کہیے. اور میری گل توجہ نال سنیا جائے. کافی دیر لوگ شش و پنج وچ رہے کہ مجدد علامہ اقبال نو بنائیے منیے یا مجدد احمد رضا نو منیے. کافی دیر تو بعد لوگ جدو فیصلہ کرنے کے قریب آئے تو انہاں کیا بھی علامہ اقبال مجدد نہیں. کیوں علامہ اقبال مجدد نہیں کیوں؟ کیونکہ علامہ اقبال عمل دے اعتبار نال احمد رضا تو گھٹ سی. عزت کرتے ہیں اسی انہوں نے اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور اللہ کا پیارا اللہ کا محبوب مانتے ہیں لیکن عمل دے اعتبار نال علامہ اقبال احمد رضا تو پیچھے سارے کیویں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی آپ نے چہرہ مبارک تے داڑھی شریف نہیں سی تے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں سی کہ اتنی دیر تو بعد انہوں نے فیصلہ کیوں کیتا. کہہ دیتے یار جڑا سنت رسول دا جتنا زیادہ پابند ہے وہ اللہ دا اتنا ہی زیادہ
پیارا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. میرے نبی نے فرمایا جن نے میری ایک سنت کو بھی ترک کیتا وہ ولی نہیں ہو سکتا. اس میدان سے بھی اگر بازی ماری تو کنے احمد رضا نے. بہت پیارا امام احمد رضا خان صاحب کا وقت زندگی سی کہ آپ دی وقت زندگی نو لوگ پڑھ کے، بلکہ کوئی ایسا عالم نہیں جڑا آپ دیاں کتاباں تو فیض نہ حاصل کرتا ہوئے، کوئی ایسا مفتی نہیں جڑا فتاوا رضویہ تو بغیر فتوا دیتا ہوئے، کوئی ایسا عالم نہیں جن کو اعلیٰ حضرت علم کی خیرات نہ ہوئے. آخری گال کر کے اجازت چاہنا، وقت بالکل زیادہ تقریباً فجر کی نماز بھی دوستوں نے پڑھنی ہوتی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو ایک پیر صاحب نے پیغام بھیجا کہ جناب ساڈے کو تشریف لے آؤ، کوئی ٹائم دو، جی اسی بھی جا کے کیا دیتے ہونے اپنے وڈیرے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وقت کٹ کے اس پیر کے کول پہنچے. جدو اس پیر کے کول پہنچے نا تو پیر صاحب بیٹھے سن اپنی مریدنیاں وچ، اپنی مریدنیاں مریداں دے جڑے گھر والیاں ہوندیاں نے وہ پیراں دی مریدنیاں ہی ہوندیاں نے، انہاں دے کول بیٹھے سن. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یار کڈا غیرت والا بابا سی احمد رضا، کڈا غیرت والا. حضرت شاہ آل رسول جڑے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ دے پیر و مرشد سن، لوگ انہاں نو کسی نے پوچھا کہ جناب اگر قیامت والے دن اللہ پاک نے پوچھا تہاڈے کول بھی دنیا تو کی لے کے آئے ہو تے تسی کی جواب دیو گے؟ آپ فرماتے ہیں پہلے میں ساری زندگی پریشان ہی رہا بھی اس گل کا جواب اللہ نو کی دیاں گا بھی میں دنیا تے گیا سا تے کی لے کے آیا، لیکن جدوں دا احمد رضا مرید ہو گیا تے میری ٹینشن مک گئی. ہن اگر اللہ مینوں پوچھے گا بھی کی لے کے آیا تے احمد رضا دی باہ پھڑ کے اگے کر دے گا احمد رضا لے کے آیا. یار اگر کسی باپ کا پتر ایسا ہوئے تو اس باپ کو پتر تے فخر ہوتا ہے، کسی پیر کا مرید ہوئے تو مرید تے بھی فخر ہوتا ہے. شاہ اپنا اعلیٰ حضرت جدو گیا نا تو پیر صاحب بیٹھے سن مریدنیاں وچ. آپ نے جدو انہوں پیر تے جدو نظر پئی نا بھی وہ اس حالت وچ بیٹھا مریدنیاں وچ تے آپ اوتھے ہی واپس آ گئے. وہ دے کول نہیں گئے، نہ اودے نال سلام کیتا، مصافحہ کیتا، نہ اودے نال کوئی کلام کیتی. دیکھ کے اوتھوں واپس آ گئے. کسے بندے نے کہا جناب آئے سن تہاڈے کول احمد رضا صاحب وقت دے بہت بڑے عالم دین نے اور بڑا انہاں دا اس ٹائم مقام و رتبہ ہے، ہندوستان کے سب تو بڑے مفتی نے، وہ تہاڈے کول آئے تو بغیر سلام کیتے واپس چلے گئے. بھی ظاہر ہے اگر میں ایم این اے ایم پی اے کسی نو بھی اپنے کسی پروگرام تے بلانا وہ میرے پروگرام تے آ بھی جاتے ہیں کہ مینوں بغیر ملے بغیر سلام کیتے واپس چلے جاتے، لوگوں نے مینوں پوچھنا ہی ہے کہ جناب ایم این اے صاحب ایم پی اے صاحب آئے سانوں نا تہاڈے نال کوئی سلام بھی نہیں کیتا، کوئی کلام بھی نہیں کیتی، اوویں واپس چلے گئے. خیر تے ایسے وہ پیر صاحب کے جڑے خلیفہ سن انہاں نے جا کے پیر صاحب نوں دسیا کہ احمد رضا دے واپس جا رہے ہیں. وہ پیر صاحب جلدی جلدی اٹھے تے آ کے اعلیٰ حضرت کول آ کے کہنے لگے حضرت جی خیر ہوئے کی غلطی ہوگی میرے کو کہ تسی آئے ہو نہ کوئی سلام نہ کوئی کلام تے واپس نہیں آ رہے، کوئی ساڈی عزت دا خیال کرو. لوگ کی آخر کہ احمد رضا نے سلام بھی نہیں کیتی تو واپس چلا گیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنا غیرت مند بابا کہ کسی دی عزت دا خیال نہیں کرنا جے اگر انہیں نبی دے دین دا خیال نہیں کیتا. آپ نے فرمایا شاہ صاحب اگر تسی میرے نبی دے دین دا خیال نہیں کر رہے تو پھر میں تہاڈی عزت دا خیال کی کراں. لوگ کہتے ہیں پیر صاحب جڑے ہوتے نے وہ باپ ورگے ہی ہوتے نے، وہ باپ ورگے ہوتے ہیں، انہاں تو پردہ کادا. میں کہا یار تیرا پیر تے میرا پیر ایک پاسے. نبیاں دے تاجدار دی گل سناواں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے ام المومنین حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج جڑیاں کل مومناں دی ماواں نے آپ بیٹھیاں نے دو ام المومنین سن، انہاں دے نام میرے ذہن وچ جی حضرت ام سلمہ تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما. آپ دونوں ازواج سرکار دیاں سارے مومناں دی ماواں ہیں کہ نہیں جی؟ قرآن بھی گواہ ہے تے نبی پاک دی حدیث بھی گواہ ہے کہ نبی پاک دی بیویاں سارے مومناں دیاں ماواں نے. آپ بیٹھے نے حضرت ابن مکتوم صحابی رسول اکھا تو نبی نے سن، اکھا تو نبی نے سن، نظر کچھ نہیں آتا. دونوں ازواج مومنہ دیا ماما سرکار دے کول تشریف فرما نے نبی نے صحابی سرکار دے کول آئے تے دونوں ازواجہ نے پردہ نہیں کیتا. سرکار نے فرمایا کہ تسی پردہ کیوں نہیں کیتا؟ کہنے لگیا کہ ابن مکتوم تے نبی نے انہوں کچھ نہیں نظر آتا تے نبی نے تو پردہ کھادا. مومنہ دیا ماما نے نبی پاک دیا بیویاں ساڈی کسی بھی دھی بہن دے وچ اتنی شان اور اتنی پاور نہیں ہے. پھر رشتہ دیکھو کیسا یار، نبی پاک کی بیوی ویسے ہی ساری امت حرام ہے
نکاح نہیں ہو سکتا، سرکار نے نبی نے وصال تو بعد بھی نہیں ہو سکتا، بندے کا تخیل بھی نہیں جا سکتا، بندے کی غلط نظر بھی نہیں جا سکتی، بندے کی غلط سوچ بھی غلط نہیں ہو سکتی کہ نبی نے گھر والے کے بارے ایسی گل سوچے۔ نبی پاک فرمایا کہ تسی پردہ کیوں نہیں کیتا؟ کہنے لگے کہ نبی نے انہیں تو پردہ کھدا، آپ نے فرمایا او نبی نے تسی تے نہیں، نبی نہ او سی تسی تے نہیں۔ میں کہ یار اگر نبی دی بیویاں نو سرکار ایویں فرما دینا اپنی بیویاں نو سارے مومناں دی ماواں نو تے پھر باقی رشتے بڑی پیچھے رہ جان گے۔ بندہ نبی پاک دے دین دے وچ اگر آیا تے پھر مخلص ہو کے نبی پاک دے دین دا وفادار ہی رہے، دو رنگی اختیار نہ کرے، کدی ادھر تے کدی ادھر پاسے نہ مارے، سرکار دا دین وچ آیا تے پھر سرکار دے وفادار بنے، اور کسے پاسے نہ جاوے، اور کوئی گل نہ کرے۔ پیر صاحب نے اسی عزت کرتے ہیں، سید صاحب نے سارے دی عزت کرتے ہیں، سارے دی قدر کرتے ہیں، اتنی دیر کریں گے جتنی دیر تک سرکار کے دین کا خیال رکھے گا، بس سرکار کے دین کا وفادار دے ساڈا بھی۔ کوثر شہر سے نہ بڑی سونی گل کی دو حرفاں دے وچ، علم والے غیرت والے بندے کی گل یہ ہے کہ چھوٹی گل کریں گے تو بڑی سچی گل کریں گے۔ ہمارا تو سادہ سا اصول زندگی ہے کوثر، ہمارا تو سادہ سا اصول زندگی ہے کوثر، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا شاہ صاحب اگر تسی میرے نبی دے دین دا خیال نہیں کر رہے تو پھر اساں بھی تہاڈی عزت دا خیال کوئی نہیں کرنا۔ شاہ صاحب کیا جناب معاف کرنا غلطی کی، آپ نے فرمایا کہ تسی مریدیاں دے وچ ایویں بے پردہ بیٹھے ہو، نبی پاک دا دین تانوں کوئی پردہ داری دی تلقین نہیں کرتا، نبی پاک دا تانوں دین کوئی غیرت نہیں سکھاوندا بھی عورتاں دے سامنے اگر بیٹھنا ہے تے کیویں بیٹھنا ہے، عورتاں دے نال اگر کلام کرنی تے کیویں کرنی، تانوں ہلے تک کوئی پتہ نہیں لگا۔ وہ پیر صاحب بڑے شرمندہ ہوئے، شرمندگی کے نال اظہار افسوس کیتا، کہنے لگے جناب مینوں کسی نے ایویں سمجھایا ہی نہیں، مینوں ہون تک کسی نے ایویں سمجھایا ہی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ساڈے پیر زیادہ بگڑے بھی ایسے پاوے بیٹھے، انہوں نے اسی سمجھا دیں گے۔ مولوی صاحب کوئی بھی خطیب گل کرے، مولوی صاحب کا کنے پان پھڑن گے، جناب تسی میرے پیر صاحب کے خلاف کیوں بولے ہو؟ کدی اپنے پیر نے بھی پوچھنا بھی کیوں نبی دی داڑھی کٹائی جانا، کدے پوچھے اذان ہوگی پیر صاحب گھر بیٹھے نے دودھ چاڑی جا رہے ہیں، لنگر پیڑی جا رہے ہیں، گوشت کھاتی جا رہے ہیں، کدی کہہ بھی شاہ صاحب نماز کا ٹائم ہو گیا چلیے، نہیں کیا، کیوں؟ پیر صاحب اندروں ہی پڑھ دے تو کھاتے باہر ہونا، یہ کوئی بابت نہیں ہے، یہ دھوکھا ہے، یہ سرکار دے دین دے نال دھوکھا ہے، دھگا بازی ہے، فریب کاری ہے سرکار دے دین دے نال، اور کچھ بھی نہیں۔ قاری صاحب نے پرسوں گل سنائی کہ پیر صاحب اپنے مرید کو کہنے لگے جی دودھ لے کے آؤ نفس ماریے، دودھ لے کے آؤ نفس ماریے، انہاں کیا بھی جناب دودھ کہدا جی مجھ دا لے، وہ دو نمازاں پیر صاحب پہلے چھڈی کرے سن، کنیاں نمازاں؟ آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، وہ کہنے لگا جی اسی اندر دی نماز پڑھتے ہیں، اے مولوی ری باہر دی پڑھتے ہیں اسی اندر دی پڑھتے ہیں، انہاں کہا اچھا جی، انہاں کہا مجھ دا دودھ لے کے، وہ اگے جدوں گیا نا تے اگے جانور بیٹھا سی دوسرا اور جانور سی، اور جانور سی، میں نام نہیں لینا، اور جانور کی سی اور وہ منڈا جڑا سی نا انہاں دودھ چونا پیا، وہ دودھ چو کے جدوں آیا نا انہیں کہا پیر صاحب لے لو، پیر صاحب غصے نال لال پیلے ہو گئی، کہنے لگے یہ کتنا دودھ لایا ہے، تینوں میں کہا سی مجھ دا لے کے آئی، انہیں کہا جی یہ اندر بھی مجھ ہی ہے، یہ اندر بھی کی ہے مجھ ہی ہے، تسی اندر دی پڑھ گئے ہو تے اندر بھی مجھ ہی ہے، پی لو چپ کر کے جلدی کراؤ۔ لہذا یہ دھوکھا ہے پیراں دا، اور ایسے دو نمبر جاہل بندیاں دا جڑے ایویں دی گل کرن کہ نماز اندر دی ہے، مولوی ہری بات نہیں پڑھتے ہیں، میں کہا جی اگر اندر دی نماز ہے تو پھر سرکار کو بھی پوچھنا 5 وقت اذان کیوں صحابہ کو پڑھوائی، کیوں 5 وقت صحابہ کرام دی ڈیوٹی لگوائی کہ اذان پڑھو نماز واسطے بلاؤ، پھر کیوں نبی پاک نے فرمایا میں انہاں گھراں نوں اگ لا دے جڑے شاید نماز نہ پڑھنا، کیوں سرکار نے اتنے سخت گلاں ارشاد فرمائیاں، کیوں سرکار نے اتنی بڑی گل فرمائی جڑا بے نمازی ہوندا انجام فرعون قارون دے نال ہوئے گا، اگر نماز ساری اندر دی باہر دی نماز ہے پڑھی پھر کیوں مسجداں بڑیاں، کیوں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی بنانے واسطے خود اپنے کندھیاں دے اوپر مٹی چک کے لے گئے، کیوں سرکار نے محنت مزدوریاں کیتیاں، کیوں سرکار نے اتنی محنت جدوجہد کی مسجداں نو آباد کرنے واسطے، کیوں سرکار نے حضرت عثمان پاک کو فرمایا کہ مسجد واسطے جگہ تسی خرید کے تو جنت تانوں میں لے کے دیواں گا، کیوں سرکار نے یہ گلاں ارشاد فرمائی ہیں؟ اگر ایسے گلاں نے تے پھر ساری مسجداں سارا دین اور 5 وقت دی اذان پڑھنا تے 5 وقت دی نماز پڑھانا سارے دا سارا مذاق بن جائے گا،
تو خدا را ایویں تے بندے کو بچو، خود بھی بچو، اپنے گھر والے کو بچاؤ. جس طرح نبی علیہ السلام نے اپنے ازواج کو پردے کی تلقین فرمائی، ساڈا بھی حق بنتا ہے کہ اسی اپنے گھر والے کو اسی طرح پردے کی تلقین فرمائیے. اپنے گھر والے کو اگر اسی ایک گھر دے وچ بیٹھ کے سارے ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں تو اسی قرآن بھی اکٹھے پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب سن کراچی دے، انہوں نے کسی نے سوال کیا جناب محلے محلے مسجد ہے، ہر گھر دے وچ جڑا نا محلے محلے مسجد مدرسے بڑے بڑے نے اور لوگ عالم دین بھی بڑے کثیر تعداد دے نال ہے، تے پھر بھی بے حیائی اور گناہ رکتے نہیں پے، زیادہ تو زیادہ ہو رہے ہیں. بڑا سونا جواب انہوں نے دیتا. فرمان لگے اگر ایک کمرے دے وچ ایک اے سی ہوے تے 4 ہیٹر ہون، 4 ہیٹر ہون تے کدا اثر ہوتا ہونا ہے؟ ایک اے سی ہوے تے 4 ہیٹر ہون، اثر کدا ہوتا ہونا ہے؟ ظاہر ہے جڑے 4 نے انہاں نہیں ہونا، جڑا ایک ہوتے نام معلوم ہے وہ پتہ ہی نہیں لگنا. آپ نے فرمایا اسی طرح اگر تسی محلے چ ایک مسجد ویکھ دے تے ہر گھر دے وچ کیبل لگی، اگر تسی محلے دے وچ ایک مسجد ویکھ دے تے 4 چوک بڑے ہوندے نے، 4 چوک بڑے ہوندے نے جنہاں چوکاں دے وچ ہر وقت فضول گلاں تاشا کھیڈدے نے لوکی، سگرٹ چرس اور اس طرح دے گناہاں دے اڈے انہاں نے بنا کے تے جڑا شیطان نوں راضی کر رہے ہیں. اوتھے ایک مسجد کی کرے گی، ایک مولوی کی کرے گا، ایک اللہ کا بندہ اوتھے کی کرے گا. ایک مسلمان اگر کسی مسلمان کو کہتا ہے چل آ یار نماز پڑھنے چلیے، مینوں پتہ تو بڑا حاجی، مینوں پتہ ہے میں تیرا پیو بھی جاندا، تیرے دادے نوں بھی جاندا، تیرا خاندان کتنا کو حاجی نمازی رہا ہے. اللہ دے بندے کیویں دی گلاں کردے؟ اگر کسی نے نماز دی دعوت دیتی ان کو جناب تے مہربانی تو میرے نماز دی دعوت دیتی چل میں بھی تیرے نال چل. لیکن ایویں دے بندے سانوں بڑے گھٹ ملدے ہیں. خود بھی دین دے نال پیار کرو، اپنی آنے والی نسلاں نوں بھی دین دا پیار دیو. دعا ہے اللہ پاک مینوں تانوں سارے نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. کہتا میری زندگی کا مقصد یا رسول اللہ تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے میں نمازی.